صحیح بخاری حدیث نمبر 1423 میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ ایسا شخص جس سے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اس سے اس درجے چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1412 میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1425 میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اس سے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1037 میں آیا، فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے، لیکن آپ نے پھر وہی کہا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سنگ وہی سے طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1039 میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرنا ہوگا، اس کا کسی کو علم نہیں، نہ کوئی یہ جانتا کہ اس سے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4777 میں آیا ہے، جناب سائل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل در عمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اس سے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اس سے اختیار دے گا کہ جنت کی حورین میں سے جس سے چاہے منتخب کر لے۔ ابو داود حدیث نمبر 4353 میں آیا ہے، من المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون حلال نہیں سوائے اس کے 3 باتوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے تو اس سے پتھروں سے رجم کیا جائے گا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہتھیار اٹھا کر نکلے تو اس سے قتل کیا جائے گا، یا سولی چڑھایا جائے گا، یا ملک بدر کر دیا جائے، یا کوئی کسی جان کو مار ڈالے تو اس سے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4285 میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے میری نسل سے ہوگا، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بری ہوگی، اور 7 سال تک حکومت کرے گا۔